مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک نیا پروگرام لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام کا نام آپ کے سامنے ہے، اس سے آپ اس میں ہونے والے ٹاپکس اور ایپیسوڈز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا باتیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ پروگرام کا نام فیضان نماز ہے، بلیسنگس آف نماز۔ مختلف ٹاپک کے ذریعے انشاءاللہ الکریم ہم ہر ایپیسوڈ میں کچھ آپ کو معلومات دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ افضل ترین عبادت جس کے تعلق سے آخرت میں بھی سب سے پہلے سوال ہونا ہے، دنیا میں بھی اس کی اہمیت کتنی ہے ہم کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، اور آخرت کی اس کی اہمیت انشاءاللہ الکریم اس پروگرام کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز، پھر نماز کی اہمیت، نماز چھوڑنے کا نقصان، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکتیں، ترک جماعت کی وعیدیں، نماز میں کیا راز کی باتیں ہیں، نماز میں ہم خشوع و خضوع کیسے حاصل کریں، اللہ والوں کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی۔ بہت سارے ٹاپکس انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم کور کریں گے اور پیاری پیاری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ایف جی این چینل کے اس پروگرام کو بھی اول تاخیر دیکھیے، اور اس کے علاوہ دیگر پروگرام جو آپ کے درمیان آ رہے ہیں، ہماری معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، ہماری نیتیں اچھی بن رہی ہیں، ہمارے ذہن اچھے بن رہے ہیں، اس کو پورا دیکھنے کی کوشش فرمائیں۔ اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اچھی نیتیں بھی کر لیجئے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے اس ایپیسوڈ کا اول تاخیر دیکھیں گے، جو سیکھیں گے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ پیارے ناظرین، دین اسلام کی اہمیت یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین دین اسلام ہے، اور اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے۔ فرمان عالی شان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ اسی دین کو اللہ پاک نے پسند فرمایا ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اس کے علاوہ یعنی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اس تعلق سے قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 85، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ضیاءکاروں سے۔ ان آیات بینات سے ناظرین معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اللہ پاک کے یہاں پسندیدہ دین بھی اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ جب دین اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں، اپناتے ہیں، اور دین اسلام پر عمل کی جب بات آتی ہے، کیونکہ یقیناً دین اسلام کو اپنانا ایک چیز ہے اور اس پر عمل کرنا ایک چیز ہے۔ ایک مثال کے ذریعے کسی مفتی صاحب نے سمجھایا تھا کہ جب کوئی بیمار آتا ہے اور ڈاکٹر اس کا علاج کرنا چاہتا ہے، اس کو کچھ دواؤں کے فوائد بیان کرتا ہے کہ ان دواؤں سے یہ فائدے ہوں گے، اور اس کو یوں لینا ہے، اس ٹائم پہ یہ لینا ہے، اس ٹائم پہ یہ لینا ہے، مختلف چیزیں وہ ایک علاج کے حوالے سے
اپنی تجویز کرتا ہے، اپنی باتیں بیان کرتا ہے۔ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، فوائد سامنے ہیں، لیکن اگر مریض ان دواؤں کو اپنائے گا نہیں، اور وہ بھی اس کے مطابق جس کے مطابق ڈاکٹر نے بیان کیا ہے کہ صبح یہ، دوپہر یہ، شام یہ، رات یہ، ان چیزوں پر وہ عمل نہیں کرے گا تو شاید اس کو بیماری سے شفا نہ ملے۔ دین اسلام بہت پیارا دین ہے، اور یہ دین اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول، اور اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد تک کے ہر معاملے کے احکامات ہم کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی برکتیں کیسے حاصل کر سکے گا، وہ اس سے فائدہ کیسے حاصل کر سکے گا۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بظاہر اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، تو ان کا عمل برا ہے۔ دین اسلام بہت اچھا ہے۔ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اس کی بنیادیں کیا ہیں، ہم کو یہ سمجھنا ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیادیں ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5، جسے استطاعت ہو اس کا حج ادا کرنا۔ یہ 5 باتیں وہ ہیں جس پر دین اسلام کی بنیاد ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان لایا جائے۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز، ویسے تو 2 نمبر پہ ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اس حدیث پاک میں اسلام کی بنیاد رکھنے والی باتوں پر بیان کی گئی، وہ نماز کو قائم رکھنا ہے۔ اس بات سے میں آج کے ہمارے اس ٹاپک کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا ٹاپک نماز کی اہمیت ہے، اور اس بات سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور کون کون سی باتیں ہیں جس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس کو مزید میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں سب سے پہلے توحید و رسالت کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد نماز کو دیگر عبادات پر مقدم فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کو ماننے یعنی ایمان لانے کے بعد تمام عبادات میں سے اہم عبادت نماز ہے۔ تفسیر خازن میں ہے، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اچھا، نماز کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، نماز کی اہمیت کا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے سب احکام، جتنے احکامات اللہ پاک نے امت کی طرف دینے تھے، عطا فرمانے تھے، وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جبکہ نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور علیہ السلام کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسراء یعنی شب معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا گیا۔ اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ دیگر احکام، دیگر عبادات کا حکم زمین پر نازل ہوا، جبکہ نماز جب فرض کرنی منظور ہوئی تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی سیر، مسجد الاقصیٰ سے پہلے آسمان سے ہوتے ہوتے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا، اور پھر لامکا تک کی سیر کرانا، جنت اور دوزخ کے مشاہدات ہونا، یہ سارے سفر کو یعنی سفر معراج کو ایک ذریعہ بنایا گیا، اور اس میں نماز فرض کی گئی۔ یعنی نماز جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ جو فرض ہوئی بھی، تحفے میں دی بھی گئی، تو وہ آسمانوں پر دی گئی۔ اسی طرح نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت و فضیلت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں سب اعمال سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام میں سب اعمال سے پہلے نماز فرض ہوئی، یعنی نبوت کے 11ویں سال، ہجرت سے 2 سال کچھ ماہ پہلے، یعنی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی نہیں ہوئی مکے سے مدینے، اور روزے جو فرض ہوئے وہ ہجرت کے 2 سال شعبان المعظم میں فرض کیے گئے، لیکن روزوں کے فرضیت سے کافی پہلے، یعنی ہجرت سے تقریباً 2 سال کچھ ماہ پہلے یہ نماز فرض کی گئی۔ اس امت کی طرف جو عبادات فرض کی گئی اس میں سب سے پہلی فرض عبادت نماز ہے۔ جو نماز سیدھی کر کے پڑھے تو نماز
اسے بھی سیدھا کر دیتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ نماز کا اعزاز ہے کہ نماز نمازی کا ٹیڑھا پن درست کر دیتی ہے۔ جو بگڑا ہوا ہے وہ سدھر جاتا ہے، جس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں، جس میں گناہوں کی عادت ہے نماز کی پابندی کی برکت سے اس کی گناہوں کی عادتیں چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان علی شان ہے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، نمازی کا ٹیڑھا پن درست کر دیتی ہے۔ اگر گناہگار ہے تو نیکوکار بن جاتا ہے۔ اگر وہ پابندی سے استقامت کے ساتھ صحیح نماز پڑھے، اس کے اخلاق بھی سنور جاتے ہیں، اس کی بری عادتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے، پارہ 21 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز جو ہے، نماز کی برکت سے بے حیائی کی بات دور ہو جاتی ہے، بری بات دور ہو جاتی ہے، اور نمازی صاف ستھرا اور نیکوکار بن جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں وہ مبتلا تھا۔ اس ضمن میں ایک حدیث پاک بھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جوان انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بہت کبیرہ گناہ بھی کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی، کیا کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا اس کی نماز کسی روز اس کو ان باتوں سے روک دیں گی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ بہت ہی قریب زمانے میں اس نے توبہ کی اور اس کا حال پہلے سے بہتر ہو گیا، اور اس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے، وہ نماز ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک تو ان آیات احادیث سے ہمیں یہ سیکھنے مل رہا ہے کہ نمازی کا ٹیڑھا پن درست کر دیتی ہے۔ نماز کی برکت سے نمازی کے اندر سے برائیاں دور ہو جائیں گی، لیکن اگر پھر بھی دور نہیں ہو رہی تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے، وہ نماز ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے اس کے نماز میں نہ ظاہری آداب کا خیال ہو، نہ باطنی آداب کا خیال ہو، نہ اس کے رکوع و سجود درست ہوں، نہ وہ فرائض و واجبات کا صحیح پاس رکھتا ہو، نہ وہ نماز کے شرائط کا اہتمام کرتا ہو سکتا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اس کے پاس ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں کہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، نماز کے 6 شرائط ہیں اور اس میں سے ایک شرط بھی پائی نہیں گئی تو نماز شروع نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے اس کی طہارت یعنی پاکی درست نہ ہو سکتا ہے اس کے کپڑے ہی درست پاک نہ ہو، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک نہ ہو، یا نماز شروع بھی کر دی، شرائط نماز پائے بھی گئے، پھر نماز کے دوران اس کی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اگر اس کی نماز درست ہوتی تو انشاءاللہ الکریم نماز کی برکت سے برائیاں دور ہوتی ہوئی نظر آتی۔ اس ضمن میں ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ نمازی کا ٹیڑھا پن درست کر دیتی ہے۔ نماز کی برکت سے وہ شخص جو گناہوں کے پلان ذہن میں بنا رہا ہوتا ہے، اس کے پلان بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کی سوچ بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب حکایت نقل کی ہے، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے وہ عورت شادی شدہ تھی اور وہ بیوی بھی کسی مسجد کے امام کی تھی۔ آخرکار اس نے ایک چٹھی کے ذریعے، خط کے ذریعے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے وصال کا، ملنے کا اظہار کیا۔ وہ خاتون نہایت شریف خاندان سے تھی، اس کا پاک ذہن تھا، وہ ان گندے خیالات کی طرف نہیں تھی، وہ بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی نہیں تھی، نہ کبھی اس نے کسی غیر مرد سے ہنس کر بے تکلف ہو کر بات چیت کی تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ بے تکلفی غیر مردوں سے، نامحرموں سے یہ جائز نہیں ہے۔
اسلام نے پردے کا ذہن دیا ہے، اس طرح وہ ہر طرح کی برائیوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے زبردستی کے عاشق کی چٹھی پا کر جھیپ گئی، یعنی اس کو احساس ہوا کہ یہ سامنے والا جو شخص ہے یہ کوئی برائی کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ چونکہ شادی شدہ بھی تھی تو اس نے اپنے شوہر سے اس چٹھی کا اظہار کر دیا کہ فلاں شخص نے مجھے چٹھی بھیجی ہے۔ اب وہ جو امام صاحب تھے وہ بھی اپنے سینے میں اصلاح امت کا درد رکھتے تھے۔ وہ آپے سے باہر ہو کر غصے میں آ کر کوئی رپلائی کرنے کی بجائے، کوئی بدلہ لینے کی بجائے، انہوں نے بھی حکمت سے کام لیا۔ اپنی عورت کی معرفت ایک اور خط لکھوایا، ایک اور خط بھجوایا، اور اس میں اس بات کا اظہار کیا کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے 40 دن تک 5 وقت کی نمازیں پڑھیے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، عاشق جو ٹھہرا، 5 وقت کی نماز کا سلسلہ شروع کیا اسی مسجد میں، اسی امام کے پیچھے، وہ بھی اس امام کے پیچھے جس کی عورت کو، جس کی بیوی کو اس نے خط لکھا تھا اور ملنے کا اظہار کیا تھا۔ گندی نیت تھی۔ نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا، نماز پڑھتا گیا، عبادت کی لذت ملتی گئی، دل صاف ہوتا گیا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ نماز کی برکت سے بے حیائی اور بری باتیں نمازی کے اندر سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس کا اثر اس کے سینے میں، اس کے دل میں ظاہر ہونے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے گناہ کا ارادہ پورے طور پر ترک کر دیا۔ اب اس نے خط لکھا، اور اس میں کیا لکھا کہ محترمہ، نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ پاک کا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا ہے، اور اب میرے دل میں اپنے رب کی محبت مجھے مار رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ الحمدللہ، میں نے تیری محبت اور اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا، یہ واپس آنے والا دوسرا خط سنایا، تو سنتوں کا درد رکھنے والا وہ امام، جس کے سینے میں اصلاح امت کا درد تھا، جس کے سینے میں ایک ایک کی اصلاح کی فکر تھی، جب اس نے سنا کہ ایک بگڑا ہوا انسان سدھر گیا ہے، اس کو سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا، اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کیا؟ صدق اللہ العظیم فی قولہ، یعنی میرے رب نے سچ فرمایا کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں، ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک بھی میں نے سنائی، ایک واقعہ بھی سنایا کہ نمازی کا ٹیڑھا پن درست کر دیتی ہے۔ ہمیں نماز کی اہمیت اپنے دل میں بڑھانی ہے، اور نماز شوق و محبت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ظاہری آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، باطنی آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نماز کی پابندی کی برکت سے ہمارے اندر سے برائیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ناظرین، نماز کی اہمیت کے ضمن میں کچھ باتیں اب تک ہم نے سماعت کی ہیں، معلومات میں اضافہ کیا ہے، کچھ اچھی نیتیں بھی آپ کی میری امیدیں ہوئی ہوں گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کا معاملہ ہوا کیسے، اور یہ پہلے کتنی تھی اور اب کتنی رہ گئی۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ پاک نے شب معراج میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کہنے لگے، اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ میں لوٹ کر اللہ پاک کے پاس گیا، ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا 5 ہے اور 50 کے قائم مقام ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ پاک کے پاس لوٹ جائیے۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو اپنے رب سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔
سبحان اللہ۔ ناظرین غور فرمائیں، اولاً نماز کی فرضیت جو ہے وہ 50 وقت کی نمازوں کی تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ الہی میں حاضر ہونا اور پھر تخفیف کروانا، یہ سلسلہ ہوا یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اور یہ 5 وقت کی نماز بھی کتنی برکتیں ہم کو دلاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر کم کی گئی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی، پھر آواز دی گئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات نہیں بدلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اے امتیو جھوم جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیسا احسان عظیم ہے، اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ پاک کی رحمت کے قربان کہ ہم نمازیں 5 پڑھے اور ثواب 50 کا عطا فرمائے، یعنی ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب، کیونکہ رب تعالیٰ کے ہاں نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نیکی کرتا ہے، اللہ پاک اس کا ثواب 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہے، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ گناہ ایک کرے، نامہ عمل میں گناہ بھی ایک درج کر دیا جائے، لیکن نیکی ایک کرے تو ثواب 10 گنا زیادہ ملے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر اللہ فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا، اور یہ بھی حد و نہایت کے طریقے پر نہیں، بلکہ اللہ پاک جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے، ایک کے 700 کرے یا بے حساب عطا فرمائے۔ اصل یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب محض فضل پر ہے، اللہ پاک جسے جتنا نوازے۔ تو ہمیں جب بھی نیکیاں کرنی ہے تو دل کھول کر کرنی ہے کہ اللہ پاک ان نیکیوں کا ثواب بھی اپنی رحمت سے 10 گنا 700 گنا اور اس سے زیادہ کتنا نوازتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ پاک کی رحمت پر غور کریں، اس کے کرم پر غور کریں کہ گناہ ہم ایک کریں تو نامہ عمل میں گناہ ایک ہی درج ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کا صرف ارادہ کیا نہیں، تب بھی ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں ہوتا، لیکن اگر نیکیوں کے لیے اچھی نیت کرے تو نیت کا ثواب انشاءاللہ ضرور مل جاتا ہے۔ بہت پیاری پیاری باتیں نماز کی اہمیت کے تعلق سے، نمازی کا ٹیڑھا پن کیسے درست کرتی ہیں ہم نے سنی ہے، سمجھی ہے۔ یہ نماز کتنی پیاری عبادت ہے اور کیسی مبارک ہستیوں کی عبادت کا گویا کہ مجموعہ ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کسی نہ کسی نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے، ان کی اس میں یادیں ہیں۔ آئیے ضمن میں بھی آپ کو کچھ سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے بارگاہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی ادائیں ہیں نمازوں کا ادا کرنا۔ نماز فجر ہم ادا کرتے ہیں، اس میں بھی کسی کی یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکریہ میں نماز فجر ادا کی۔ انہوں نے جنت میں رات نہ دیکھی تھی، اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا تو شب دیکھی، اندھیرا دیکھا، اور پھر صبح آئی تو خوش ہو گئے اور شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کی، جس کو ہم نماز فجر کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز ظہر بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قربانی والا، کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کو ذبح کرنے کی، قربان کرنے کی آپ نے نیت کی تھی، لیکن پھر آپ کی جان محفوظ رہی اور دمبے کی قربانی ہوئی۔ اس کے شکریہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ اسی طرح نماز عصر، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جی ہاں، اور نماز عصر کی اہمیت باقی 4 نمازوں کے اوپر زیادہ بھی ہے، کیونکہ یہ وسط میں، مڈل میں ہے۔ تو نماز عصر سیدنا عزیر علی نبینا علیہ السلام نے پڑھی، اس لیے کہ وہ 100 برس کے بعد زندہ فرمائے گئے۔ یعنی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا یہ انٹرسٹنگ واقعہ، عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ حکم خدا بندی سے آپ 100 برس سوئے رہے، وہ بھی کھڑے کھڑے، ایسے نہیں کہ لیٹے لیٹے۔ آپ علیہ السلام کی سواری کا گدھا گل کر بکھر گیا، 100 سال جو ہوئے، جو بازو میں گدھا تھا وہ تو بکھر گیا، گل گیا، صرف ہڈیاں سامنے ہیں، لیکن
آپ کی جھولی میں جو پھل فروٹ تھے وہ صحیح سالم تھے. سبحان اللہ. 100 برس کے بعد اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا. آپ کی نظروں کے سامنے گدھے کو بھی زندہ کیا. شکرانے میں آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی کیونکہ وہ شام کا وقت تھا. سبحان اللہ. اسی طرح نماز مغرب یہ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی یاد ہے اپنی توبہ قبول ہونے کے شکرے میں، کیونکہ ان کی توبہ بوقت مغرب قبول ہوئی تھی. 4 رکعت کی نیت کی تھی لیکن بعد میں 3 پر سلام پھیر دیا. یوں یہ 3 رکعتیں نماز مغرب کی، اس میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی یاد ہے. اور نماز عشاء سبحان اللہ، عاشقوں جھوم جاؤ، امتیوں مچل جاؤ. نماز عشاء جو ہے یہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نماز تہجد بھی فرض تھی. 6 وقت کی نماز حضور علیہ السلام پر فرض تھی اور آپ کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. نماز عشاء اور نماز پنجگانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے، اور نماز تہجد کی فرضیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ مبارک ہے. نماز عشاء کی اہمیت اس سے بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے. اور یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے کہ ان محبوبان بارگاہ الہی کی ادائیں جو ہیں، یعنی ایک وقت کی نمازیں جو ہیں ہم پر فرض کر دی گئی. گویا کہ ہمیں موقع مل رہا ہے ان اللہ والوں کی ادا کو ادا کرنے کا، ان کی یادوں کو تازہ کرنے کا. ناظرین، میں آگے کے ٹاپک میں انشاءاللہ نمازوں کے تعلق سے اور بہت کو سننے والے ہیں. آج کے ٹاپک میں ہم نے نماز کی اہمیت کے تعلق سے سننا تھا. بہت پیاری پیاری باتیں آج کے ٹاپک میں ہم نے کور کی ہیں. نماز عشاء کی اہمیت بھی سمجھ میں آئی ہے. ناظرین، ایک بڑی تعداد ہماری ایسی ہیں جو باقی نمازیں تو پڑھتی ہیں لیکن نماز عشاء میں کوتاہی کرتی ہے، نماز فجر میں کوتاہی کرتی ہیں. ایک بات تو ہمارے لیے خاص ہی ہے کہ نماز عشاء میں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے. ناظرین، نماز عشاء اور فجر کے تعلق سے تو خاص روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں ان پر یہ 2 وقتوں کی نماز بھاری ہوتی ہیں، اور احادیث میں ان دونوں نمازوں کی الگ سے فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں. جی ہاں، کہ روایتوں میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو نماز عشاء با جماعت ادا کر کے سو گیا اس کو آدھی رات قیام یعنی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو اسی کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز با جماعت ادا کرے یعنی عشاء اور فجر با جماعت ادا کرے تو اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو 5 نمازوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی تو مختلف آسمانوں پر، پہلے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، مختلف آسمانوں پر مختلف فرشتوں کی عبادتوں کا معمول دیکھا. ایک فرشتوں کی جماعت کو دیکھا گیا کہ وہ قیام کی حالت میں ہے، اور وہ ابھی قیام کی حالت میں ہیں اور قیامت تک قیام کی حالت میں رہیں گے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں گے. ایک آسمان پر دیکھا گیا کہ سارے فرشتے جو ہیں وہ قعدے میں ہیں اور اللہ پاک کی اس حالت میں تسبیح بیان کر رہے ہیں، قیامت تک بیان کریں گے. اسی طرح ایک آسمان پر فرشتوں کی ایک پوری صف کو دیکھا گیا جو سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قومے میں ہے، کوئی جلسے میں ہے، مختلف انداز میں اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں. اور یہ گویا کہ فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ایک طرح سے نماز بنتا ہے. تو ہم کیا جانتے ہیں پیارے ناظرین، یہ رکوع کرنا، یہ قیام کرنا، یہ قعدہ کرنا، یہ سجدے کرنا، اس میں بھی بہت سارے راز ہیں، اس میں راز کی باتیں ہیں اور نماز کے اسرار ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم سب نماز کی اہمیت کو سمجھنے والے بن جائے. ایک باقاعدہ ہم آپ نے اس پروگرام میں ٹاپک لے کر آنے والے ہیں جس کا نام نماز کا راز ہے، اور اس میں ہم نماز کے تعلق سے یہ رکوع کیوں، یہ سجدہ کیوں، یہ قعدے کیوں، اس کے اخروی فوائد کیا، اس کے دینی فوائد کیا، اس کے دنیاوی فوائد کیا، طبی فوائد کیا، یہ سب کچھ بھی اس میں جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے بلیسنگس آف نماز، فیضان نماز نامی اس پروگرام کو ہر ایپیسوڈ کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. بس نماز نماز نماز، اور اس پروگرام میں نماز ہی کا فیضان بٹے گا. میں اور آپ ہم سب نیت کرتے چلے جائیں گے اور عمل کی کوشش کرتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو، آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائیں، اور اس پروگرام کی برکت سے ہمیں سچا پکا نمازی اور سچا پکا عاشق رسول بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں.